ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ زندگی کے چند ماہ میں نے سرگودا شہر میں گزارے تھے۔ مارچ 1990 کی دہائی میں وہاں گیا تھا اور نومبر 1991 میں وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ کبھی کبھار ہمارے ایک عزیز جن کا نام عزیر تھا ہمارے وہاں ایک واقع گھر میں آ جاتے تھے۔ انہیں بھی سرگودا کے قریب زمین الاٹ ہوئی تھی۔ یہ زمین اس لیے ملی تھی کہ ان کی آبائی زمین اسلام آباد کے اندر شامل کر لی گئی تھی۔ عزیر صاحب کے ساتھ ان کے دوست اشفاق صاحب بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ انہیں بھی اسی طرح کی زمین الاٹ ہوئی تھی۔ اشفاق صاحب نے ایک دن میرے ہاں قیام کیا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں کہنے لگے، یہ مکان جس میں آپ رہتے ہیں یہاں کبھی ہندو رہتے ہوں گے، کیونکہ مکان کے باہر 1939 اور ہندی کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، میں نے بھی سنا ہے کہ اس مکان میں ہندو فیملی رہتی تھی۔ اشفاق صاحب کہنے لگے، مجھے یہ دیکھ کر ایک ہندو کا مکان یاد آ گیا ہے جو ہمارے گاؤں میں تھا۔ میرا گاؤں دراصل راولپنڈی سے 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں واقع ہے۔ تقسیم ہند کے وقت اس میں 70-80 مکانات تھے۔ 10-15 گھر ہندوؤں کے تھے۔ گاؤں میں ایک گھر سیدوں کا تھا۔ سید صاحب سکول ماسٹر بھی تھے، مسجد میں امامت کراتے تھے اور حکمت بھی جانتے تھے۔ ان کے گھر اخبار بھی آتا تھا جو روزانہ وہ شام کو پڑھ کر سبھی کو سنایا کر بیزار رہنے لگی، لیکن اپنے گھر میں ایک مصلحت کے تحت خاموش رہی۔ تقسیم ہند کے وقت رادھا کی عمر کوئی 19-20 سال ہوگی۔ اس کے ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ دہلی چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے جس دن بھارت جانا تھا اس سے 4-5 روز قبل رادھا سید صاحب کی بیوی سے کہنے لگی، میرے ماں باپ تو دہلی جا رہے ہیں لیکن میں جانا نہیں چاہتی۔ مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گی اور ادھر آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ بیگم سید نے اپنے شوہر کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات اتنی آسان نہیں جتنی یہ بچی سمجھ رہی ہے۔ بچی سے براہ راست بات کی تو اس نے کہا کہ میں دل میں مسلمان ہوں، اب حتمی فیصلہ کر لیا ہے، دہلی جا کر خود کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ سید صاحب نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں کوئی مصیبت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اس سب کے لیے تیار ہوں۔ قصہ مختصر یہ کہ لڑکی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ وہ ہر صورتحال سے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ اب وہ سید صاحب کے گھر رہنے لگی۔ سید صاحب جب کرشن لال کے گھر گئے اور صورتحال سے آگاہ کیا تو کرشن لال نے کہا، آپ کو تو معلوم ہی ہے میں ایک وسیع القلب انسان ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہماری بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے، مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے آپ کے گھر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دلی نہیں جائے گی۔ وہ کہہ سکتی ہے، اب وہ بالغ ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، میں اعتراض کرنے والا کون ہوں؟ لیکن میری آپ سے ایک التجا ہے، ہم اس کے ماں باپ ہیں، جب تک ہم ہندوستان چلے نہیں جاتے آپ اسے ہمارے پاس رہنے دیں۔ جس دن روانگی ہوگی میں اسے خود لے آؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ سید صاحب نے گھر آ کر ساری بات بتا دی۔ انہیں تو خود اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کرشن لال واقعی ایک عظیم انسان ہے، وہ سوچنے لگے۔ بیگم سیدہ نے ان سے کہا، ہندوؤں کی نشانی ہے کہ یہ بغل میں چھری رکھ کر منہ سے رام رام کرتے ہیں، خدا کے واسطے رادھا کو واپس نہ بھیجیں۔ رادھا نے بھی بڑا شور مچایا، لیکن سید صاحب نے کہا کہ میں وعدہ کر آیا ہوں، اب اسے بھیجنا ہی پڑے گا۔ رادھا، جس کا نیا نام عائشہ تھا، وہ بہت روئی پیٹی، لیکن سید صاحب نے کہا کہ تم بے فکر رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کی ماں سید صاحب کے گھر گھس آئی اور روتے روتے بیٹی کو چمٹ گئی۔ اس نے سید صاحب کو بتایا کہ باہر ماسٹر کرشن لال کھڑا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی تو نے اپنا دھرم چھوڑ دیا ہے، لیکن تیرے باپ نے تجھے معاف کر دیا۔ جن ماں باپ نے تجھے پالا پوسا، میں بنتی کرتی ہوں کہ تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل۔ ہم نہیں چاہتے تیری وجہ سے سید صاحب سے ہمارے تعلقات خراب ہوں۔
मैं तुझे वचन देती हूँ कि तुझे किसी भी सूरत में इस गांव से बाहर नहीं जाने दूंगी। मुल्क तकसीम हो रहा है, लेकिन हम न उस गांव को भुलाएंगे न तुझे भुलाएंगे। हम तेरे पास आते जाते रहेंगे। गर्ज कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि कृष्ण लाल और उसकी बीवी अपनी बेटी को वापस ले जाने में कामयाब हो गए। अगले दिन उनका घर बंद रहा। उन्होंने किसी को भी घर में घुसने नहीं दिया, न ही खुद घर से बाहर निकले। इसके अगले दिन वो लोग मुंह अंधेरे घर छोड़कर चले गए। किसी पड़ोसी ने जब राधा के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि कल रात लड़की का मामू आया था, वो लड़की को साथ ले गया है। लड़की ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। उसने बताया कि मैं सिर्फ घर और गांव की मोहब्बत में यहाँ रहने की खातिर मुसलमान होने का फैसला कर चुकी थी। मामू ने जब उसे समझाया तो वो दिल्ली जाने पर तैयार हो गई। सैयदानी साहिबा को जब ये बात मालूम हुई तो इन्होंने सैयद साहब का गिरेबान पकड़ लिया कि आप इस बच्ची के हवाले से रोज़े क़यामत क्या जवाब देंगे। सैयद साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कृष्ण लाल ने उन्हें चक्कर दिया था। जल्द ही इंडिया से मुहाजिरीन के काफिले आना शुरू हो गए। कुछ मुसलमान खानदान इस गांव में भी पहुंचे और हिंदुओं के छोटे मकानों में आबाद हो गए। कृष्ण लाल का घर भी एक महाजिर फैमिली ने ले लिया। चंद दिन के बाद वो मकान छोड़कर चले गए। उनका कहना था यहाँ जिन भूत हैं। यूं लगता है कि रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। कभी चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। उसके बाद ये मकान खाली ही रहा। फिर इसमें एक गवर्नमेंट स्कूल खोलने का फैसला किया गया। महकमा तालीम ने गांव वालों से कहा कि आप जगह का बंदोबस्त करें। 2 उस्तानियां बच्चियों को पढ़ाने आएंगी। गांव के लोगों ने सोचा कि कृष्ण लाल का मकान काफ़ी अरसे से खाली पड़ा है, इसमें स्कूल खोला जा सकता है। गांव की खवातीन ने स्कूल मिलकर साफ किया। दीगर इंतजामात के बाद भी स्कूल ठीक ठाक चल पड़ा। छठा 7वां दिन था। हेडमिस्ट्रेस अपनी कुर्सी पर बैठी थी। 2 खवातीन बच्चों समेत उसके सामने खड़ी थीं। हेडमिस्ट्रेस बच्चों के दाखिला फॉर्म को पुर कर रही थी। अचानक कुर्सी के नीचे से कड़क की आवाज़ आई, जैसे कोई लकड़ी टूटी हो। साथ ही कुर्सी की एक टांग जमीन में धंस गई। फिर अजीब किस्म की तेज खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हेडमिस्ट्रेस और वो खवातीन कमरे से बाहर निकल आईं। सब लड़कियां पढ़ाई छोड़कर उसी जानिब मुतवज्जे हो गईं। हेडमिस्ट्रेस और सब ने वो जगह जाकर देखी जहां कुर्सी पड़ी हुई थी। वहां से अजीबो गरीब खुशबू निकलकर फिजा में फैल रही थी। एक लड़की जाकर सैयद साहब को बुला लाई। सारा मुआवजा देखकर वो भी बड़े हैरान हुए। इन्होंने कहा कि ज़मीन से खुशबू निकलने का चक्कर समझ नहीं आया। इन्होंने गांव के कुछ मोतबर लोगों को बुला लिया। एक आदमी को कहा गया कि वो फर्श की ईंटें हटाए। उसने ईंटें उखेड़ी तो उसके बाद मिट्टी आ गई। वो हटाई तो नीचे एक टूटा हुआ लकड़ी का फट्टा नजर आया। फट्टे के हटाते ही खुशबू की शिद्दत नाकाबिले बयान तक बढ़ गई थी। स्याह गड्ढे में कोई कपड़ा सा नजर आया। वो कपड़ा बाहर निकाला गया तो मालूम हुआ कि वो एक स्याह मोटी सी चादर है। चादर के नीचे काले स्याह बाल नजर आ रहे थे। लालटेन मंगवाकर अंदर रोशनी की गई। मालूम हुआ कि अंदर कोई औरत बैठी है। सभी लोग डर गए। तब सैयद साहब ने कहा, मेरा ख्याल है कृष्ण लाल ने गड्ढा खोदकर बेटी को यहाँ दफन कर दिया था। लड़की जो लाल जोड़े में मलबूस थी निकालकर चारपाई पर लिटा दी गई। सैयद साहब ने सबको कमरे से निकाल दिया। ये खुशबू लड़की के कपड़ों से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी सोई हो और उठ भी जाएगी। 7-8 साल कबल ज़मीन में उसे दफनाया गया था, लेकिन सर के बाल उसी तरह कंघी से संवरे नजर आ रहे थे। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। 5-6 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ से थानेदार साहब को बुला लिया गया। फैसला हुआ कि लड़की को बाकायदा गुस्ल देकर और नमाज जनाजा पढ़ाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। जल्द ही पूरे इलाके में ये बात फैल गई। तमाम देहात के लोग जनाजे में शिरकत के लिए आए थे। खवातीन ने आयशा का चेहरा देखा। उनका कहना था कि चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। खुशबू तो नक्श के करीब जाने वाले हर फर्द को आती थी। लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि कृष्ण लाल इतना छोटा सा गड्ढा ही खोद सका
جس میں لڑکی کو بٹھایا جا سکتا تھا۔ اس نے لڑکی کو بے ہوشی کی کوئی چیز کھلا کر گڑھے میں اتار دیا، یوں سمجھیں کہ زندہ درگور کر دیا۔ جبکہ رادھا کو دفنائے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے، سید صاحب کو بھارت سے کرشن لال کا ایک خط موصول ہوا۔ میں جب سے دہلی آیا ہوں مجھے رادھا خوابوں میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ خط میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ چند دن پہلے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ میری بیٹی آنکھیں بند کیے چارپائی پر لیٹی ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ صفیں باندھے کھڑے ہیں۔ خط میں اس نے یہ بھی لکھا کہ جب سے ہم ادھر سے دہلی آئے ہیں میری بیوی نیم پاگل ہو گئی ہے، مجھے دیکھتے ہی قاتل، ظالم، وحشی اور نہ جانے کیا کیا کہتی ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ سید صاحب نے جواب میں تفصیلاً اسے سارے واقعات لکھ کر بھیجے۔ کرشن لال نے جو دھوکہ دیا تھا اس پر اسے شرم دلائی، اسے بتایا کہ آپ کی بیگم صحیح کہتی ہیں، وہ زندہ ہے، ہمارے مقدس کتاب میں لکھا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔